میں دنیا قادیان کو، دنیا مرزیت کو، دین قادیان کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اگر کوئی مرزئی، کوئی قادیانی اٹھ کر احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کر دے، کذاب ثابت کر دے اور مرزا قادیانی کو سچا ثابت کر دے، سچا تو دور کی بات ہے، ایک عام انسان جو ہے وہ ثابت کر دے، تو جو سزا کہیں گے احمد عیسیٰ وہ بھگتنے کو تیار ہے، جو انعام کہیں گے احمد عیسیٰ وہ تم لوگوں کو دینے کو تیار ہے۔ اور جان لو، حق جو ہوتا ہے نا، حق غیرت کا نام ہے، حق غیرت کو کہتے ہیں۔ غیرت کہتے ہیں کہ اگر آپ پر انگلی اٹھے، یعنی وہ حق ہی نہیں کہ جس پر انگلی اٹھے اور وہ انگلی قائم رہ سکے، ٹھیک ہے نا، وہ حق ہی نہیں جس پر انگلی اٹھے لیکن وہ انگلی مڑے نہیں، وہ انگلی قائم رہے، وہ حق ثابت نہیں ہوتا۔ حق کہتے ہی اسے ہیں جس پر پہلی تو چاہ کر بھی اعتراض نہ اٹھایا جا سکے، اور اگر کوئی اعتراض اٹھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جس پر اعتراض اٹھایا جا رہا ہے، جس پر انگلی اٹھائی جا رہی وہ غلط ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انگلی اٹھانے والا غلط ہے۔ اور پھر حق یہ ہے کہ وہ اس انگلی کو کاٹے کیسے۔ حق یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی کام کرنا ہے تو پہلے زبان سے پھر طاقت سے۔ واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ حق یہ ہے کہ جب اس کی طرف انگلی کی جاتی ہے، اعتراض اٹھایا جاتا ہے، تو وہ دلائل سے اس انگلی کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دلائل سے جب وہ انگلی کو کاٹتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ انگلی نیچے نہیں گرتی، واپس نہیں پلٹتی، تو پھر وہ حق ہے جو پتہ ہی نہیں چلنے دیتا کہ اس انگلی کو جدا کر دیتا ہے، انگلی کا پورا ہاتھ ہی اتار کے رکھ دیتا ہے۔ اور کوئی پھر مزے کی بات یہ، کوئی چاہ کر بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ ظلم کیا گیا، میرے ساتھ ظلم کیا گیا۔ حق کی پہچان یہ بھی ہے کہ اگر حق پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے اور حق اس انگلی کو کاٹتا ہے، تو جس کی کٹی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ اگر وہ یہ کہے میرے ساتھ ظلم ہوا تو وہ حق کی ثابت نہیں ہوتا۔ کیوں وہ نہیں کہہ سکتا میرے ساتھ ظلم ہوا ہے؟ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ اس وجہ سے نہیں کہہ سکتا کیونکہ حق پہلے دلائل سے، زبان سے اس انگلی کو کاٹتا ہے، زبان سے۔ انگلی اٹھانے والے کے اوپر واضح ہو جاتا ہے کہ میں غلط ہوں، واقعتاً یہ حق ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اگر حق کے مقابلے پر کھڑی ہو جائے، باطل کا ساتھ انگلی جو حق کی طرف ہوئی اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے، تو اس انگلی کو قائم نہیں رکھوا سکتی، حق کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جی یہ وجہ ہے۔ اور پھر بھی اگر وہ انگلی نیچے نہیں ہوتی، پھر بھی وہ انگلی نیچے نہیں ہوتی، تو پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ استکبار ہوتا ہے۔ تو پھر حق سے بڑھ کر طاقت کوئی ہے؟ طاقتور کوئی ہے؟ جی یہ ایسا ہی ہے کہ آپ پہلے کسی کو وارننگ دے، بھائی آپ میرا نقصان، یعنی کہ میرا گھر ہے، آپ میری دیوار توڑ رہے ہو، میرے باغ کو خراب کر رہے ہو، پہلے زبان سے بندہ آپ کا نقصان کر رہا ہے، آپ اسے زبان سے متنبہ کرنے وارننگ دیتے ہیں کہ آپ میرا نقصان کر رہے ہو، یہ میری شے ہے، خراب کر رہے ہو، اور اس کے اوپر واضح ہو جائے واقعتاً آپ کا ہے، واضح ہو جائے، اس کے باوجود وہ باز نہ آئے اور پھر آپ اس کے اوپر بلڈوزر چڑھاؤ، تو کہہ سکتا ہے جی میرے ساتھ ظلم کیا گیا؟ جی اس کو بتایا گیا زبان سے۔ ہاں، اگر وہ پھر بھی کہتا ہے کہ میرے ساتھ ظلم کیا گیا، تو اسے ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ صحیح تھا، وہ سچا تھا۔ جی لہذا دنیا قادیان کو، دین قادیان کو، دنیا مرزیت کو، دنیا کے ہر قادیانی کو یہ چیلنج ہے کہ وہ اپنے آپ کو حق ثابت کرے، غیرت مند ثابت کرے، وہ احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کرے، احمد عیسیٰ جو سوالات اٹھا رہا ہے ان سوالات کو ختم کرے۔ اور یہ سوالات تھوڑی ہیں، دو ہی صورتیں ہیں، دو ہی رستے ہیں،
اگر تم میں سے کسی قادیانی کے اندر ایک رائی برابر بھی غیرت ہے تو وہ رب کے اس وقت کے سب سے بڑے مجرم کے ساتھ کھڑا نہیں رہ سکتا. وہ کھلم کھلا اعلان کرے گا کہ میرا رب کے ان مجرموں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. آج تک اگر میں ان کے ساتھ تھا، دنیا مرضیت کے ساتھ تھا، میں مرزا کو رسول سمجھ رہا تھا، مسیح موعود سمجھ رہا تھا، صرف اس وجہ سے کیونکہ 100% گمراہیاں تھی، ان گمراہیوں کا شکار تھا میں گمراہی کی وجہ سے. لیکن آج جب حق آیا ہے تو میرے اوپر واضح ہو گیا کہ یہ مرضیت جو ہے یہ دنیا کا گندا ترین گٹر ہے، اور میں بے غیرت نہیں کہ اس گٹر میں رہوں. میں اس گٹر میں نہیں رہ سکتا. اگر رائی برابر بھی غیرت ہے، اور اگر نہیں بے غیرت ہو، دنیا کے گندے ترین لوگ ہو، دنیا کا ہر عیب ہر برائی تم میں موجود ہے، تو پھر میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہارے کان پر جوں تک نہیں رینگے گی. ٹھیک ہے؟ تو پھر آ جاؤ، مقابلہ کرو. پھر ہمارا اور تمہارا مقابلہ، یا تو ہم نہیں یا تم نہیں. حق کو تو دوام حاصل ہے، باطل ہے جو نہیں ٹھہر سکتا کسی بھی صورت میں. لہذا جان لو، یا تو احمد عیسیٰ مٹے گا، یا پھر یہ جو کلٹ ہے جماعت احمدیہ، یہ جو گٹر ہے دنیا کا سب سے گندا، اب یہ مٹنے جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تمہارے سامنے کوئی کذاب مرزا نہیں بیٹھا ہوا. دنیا کا گندا ترین شخص مرزا غلام قادیانی الخنزیر نہیں بیٹھا ہوا. ٹھیک ہے نا؟ یہ حق بیٹھا ہوا ہے. حق آ جائے اور باطل کسی بھی صورت میں قائم رہے، یہ ممکن نہیں ہے. جو رب کا سب سے بڑا دشمن ہے، رب آ جائے اس کو چھوڑ دے، ممکن ہی نہیں. مرزا غلام قادیانی الخنزیر رب کا سب سے بڑا دشمن ہے، دشمن تھا. اس کی جماعت، اس کا گروہ، اس کا کلٹ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا رب کا دشمن ہے. اور رب اپنے دشمن کو نشان عبرت نہ بنائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے. اب تمہارا نشان عبرت بننا شروع. اب مزہ تو تب ہے کہ اگر تم اہل حق ہو تو میدان میں آؤ اور احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کرو، مرزا کذاب کو، قادیانی کو، گٹر کے کیڑے کو، دنیا کے سب سے گندے ترین گٹر کے گندے ترین کیڑے کو سچا ثابت کرو. اب یہ چیلنج ہے احمد عیسیٰ کا، رب کے بھیجے ہوئے کا. پتہ چلتا ہے اب تم کیا کرتے ہو. لیکن ہم تمہیں بار بار کہہ دیں کہ اگر تمہیں نشان عبرت نہیں بنایا گیا تو جان لو یہ کذاب بیٹھا ہوا ہے، اور یہ کذاب نہیں ہے. ہم نے تمہیں سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، جو سنائی اور دکھائی دیتا ہے اسے سمجھنے کے لیے عقل بھی دی ہوئی ہے. ہمارے دیے ہوئے ذرائع ایسے نہیں ہیں کہ جو حق اور باطل میں فرق نہ کر سکیں. اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ باطل ہے، یہ میں تمہارا رب تم سے کلام نہیں کر رہا، تو تمہیں ثابت کرنا پڑے گا ہماری ہی دی ہوئی صلاحیتوں سے. دیکھتے ہم تم کیسے کرتے ہو. تمہارے پاس صرف 2 رستے ہیں، جان لو. پہلا رستہ، ہمیں غلط ثابت کرو، ثابت کرو کہ میں تمہارا رب تم سے کلام نہیں کر رہا. اگر نہیں کر سکتے تو دوسرا راستہ صرف اور صرف ایک ہے، دنیا کا ہر قادیانی سن لے، وہ نشان عبرت بننے جا رہا ہے. تم دنیا میں کہیں بھی محفوظ اب نہیں رہ سکتے. جن کو تم اپنے سمجھتے ہو، جن کے ساتھ تمہارے یارانے تھے، جن کے آج تک جن کے بلوں میں تم چھپے رہے، پناہ لی رہی، وہی تمہیں اب ختم کریں گے، وہی تمہیں نشان عبرت بنائیں گے. یہ ہم کہہ رہے ہیں، تمہارا رب کہہ رہا ہے. تمہیں پتہ ہی نہیں ہماری منصوبہ بندی کیا ہے. اب تمہیں بتائیں گے ہوتا کیا ہے.
آج تک تمہارا پالا تمہارے ہی جیسے کذابوں سے پڑا رہا. وہ تمہارے ہی جیسے کذاب تھے, مشرک تھے جو تمہارے مقابلے پر تھے. پہلے ہم نے ان کو تمہارے اوپر مسلط کیا, تم ان کا جواب نہیں دے سکے تو تم احمد عیسیٰ کا, ہمارے بھیجے ہوئے کا جواب دو گے؟ تم رب کا سامنا کرو گے؟ کیسے ممکن ہے؟ جان لو, قادیانیت اس دنیا کا غلیظ ترین گٹر ہے. مرزا قادیانی کذاب اس گٹر کا فاؤنڈر ہے, بانی ہے. اس نے یہ گٹر کیوں بنایا؟ کیونکہ وہ خود گٹر کا کیڑا تھا. اسے سروائیول نہیں مل رہا تھا, اسے اپنی دنیا نہیں مل رہی تھی. اس نے اپنی دنیا خود بنائی اور پھر آواز لگائی, اے گٹر کے کیڑوں آؤ, اس گٹر میں آؤ. تو تم گٹر کے کیڑے رب کا مقابلہ کرو گے؟ رب کے بھیجے ہوئے کو غلط ثابت کرو گے؟ کیسے ممکن ہے؟ اور تم اپنے کردار سے, اپنے اعمال سے اپنے آپ کو دنیا کے غلیظ ترین گٹر کا کیڑا ثابت کرو گے. اے گٹر کے کیڑوں سن لو. ہم باقی مسلمانوں کو گدھے کے بچے کہتے رہے اور کہتے ہیں, تو کیوں کہتے ہیں؟ دنیا کا کوئی مسلمان اپنے آپ کو بندے کا بچہ ثابت نہیں کر پایا. جیسے وہ نہیں کر پائے, ایسے تم نہیں ثابت کر پاؤ گے. اے گٹر کے کیڑوں, ابھی تو ابتدا ہے, دیکھو آگے کیا ہوتا ہے. حق آ جائے اور باطل ٹھہر سکے, باطل حق کا مقابلہ کرے, ممکن ہی نہیں ہے. احمد عیسیٰ کون ہے؟ کیا آپ احمد عیسیٰ کو جانتے ہیں؟ احمد عیسیٰ وہ ہے جس نے ان باتوں پر سے پردہ اٹھایا ہے جس پر آج ہر کوئی اختلاف کر رہا ہے. حق اور باطل کی پہچان اب انتہائی آسان. آج ہی الکتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں. مزید ویڈیوز کے لیے احمد عیسیٰ کے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.